سعودیہ اور ایران کے تعلقات آج کل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مشرقی وسطیٰ کے دو حریف ممالک سعودیہ اور ایران نے چائنا کی ثالثی کی وجہ سے پچھلے ہفتے کئی سالوں سے منقطع تعلقات کو بحال کرنے اور آئندہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے اعلان کیا۔ Saudi Arabia and Iran have agreed to renew diplomatic relations. یوں تو سیکٹیرین ایشو کی وجہ سے سعودیہ اور ایران کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے، لیکن وہ کون سی وجوہات تھی جن کی وجہ سے سفارتی تعلقات تک ختم ہو گئے؟ The conflict has been waged on multiple levels over geopolitical, economic, and sectarian influence. اب دیکھتے ہیں یہ تعلقات کس وجہ سے خراب ہوئے اور کب خراب ہوئے، اس کے بعد کتنی کوششیں کی گئی انہیں بحال کرنے کی، اور کون کون سے ممالک یہ جو ریسنٹ ایگریمنٹ ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تعلقات اس وقت بگڑے جب 2015 میں حج کے دوران بھگدڑ مچ گئی اور 139 ایرانی زائرین کی وفات ہو گئی۔ اس کے ریئیکشن میں ایران نے کہا کہ اس ایشو کو میں ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاؤں گا۔ اس کے کاؤنٹر ریئیکشن میں سعودی عربیہ نے شیعہ علماء اور دیگر 47 لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں پھانسی دی۔ ایرانی شیعہ علماء کی پھانسی کے بعد تہران میں سعودی سفارتخانے میں ایرانی حملہ آور ہوئے۔ اس کے بعد سعودیہ اور ایران دونوں نے اپنے اپنے سفارتی تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ سعودی عرب ایران پر یہ الزام بھی عائد کرتا ہے کہ ایران حوثی باغیوں کی مدد سے یمن کے راستے سعودیہ میں بہت سی دہشت گردی کرواتا ہے۔ اسی طرح 2019 میں سعودی عربیہ کی آئل ریفائنریز پر جو ڈرون اٹیک ہوا اس کا الزام بھی سعودی عربیہ ایران کو دیتا ہے، جس میں بہت سارا جانی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ سعودیہ کو مالی نقصان بھی ہوا۔ اس حملے کی وجہ سے سعودی تیل کی پیداوار بڑی حد تک متاثر ہوئی۔ سعودی عربیہ نے اس حملے کا الزام ایران پہ عائد کیا، جبکہ ایران نے اس کی نفی کی۔ یوں تو پچھلے 7 برسوں میں ان تعلقات کی بحالی کے لیے کئی کوششیں کی گئی، لیکن چائنا نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے پچھلے دنوں اس اہم سنگ میل کو عبور کیا۔ اب دونوں ممالک نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ آئندہ 2 مہینے میں اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کرتے ہوئے اپنی ایمبیسیز اوپن کریں گے، سیکیورٹی اور کاروباری مراکز کو بھی بحال کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کاغذ پہ کیا گیا یہ معاہدہ زمینی سطح پر کہاں تک پہنچ پاتا ہے۔ امریکہ نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا اور احتیاط کا اظہار بھی کیا۔ UN کے سیکرٹری جنرل نے چائنا کو اپنا کردار ادا کرنے پر چائنا کا شکریہ ادا کیا، تاہم اسرائیل کی طرف سے آفیشل سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی۔ ان کے سابق وزیر اعظم نے اسے خطرناک قرار دیا، اور اسرائیل ایران کے ایٹمی میزائل کی وجہ سے ایران پہ ہمیشہ عالمی دباؤ ڈالتا رہا، اور پاکستان ہمیشہ خطے میں امن کا خواہشمند رہا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کیا سعودی عربیہ امریکہ کے بجائے چائنا جیسے نئے الائنس کی تلاش میں ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ آپ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔